الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی الانبیاء والمرسلین ورسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام الاول صدق اللہ العظیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجانا ومعوانا نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد و ثنا سے تر ہے زبانیں حمد و ثنا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں کانوں میں رس گولتی اذانیں یہی ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور
مقبول ہوں گی۔ میزاب رحمت ہے میرے سر پر، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں۔ رویا میں بہت رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے۔ اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا سبھی اور کیا چاہتے ہیں، مولا سبھی اور کیا چاہتے ہیں، بس مغفرت کی التجا چاہتے ہیں۔ بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، بخشش کے طالب پر اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد و صلوات کے بعد تمام دعائیں اس کریم کی بارگاہ میں کہ جس کریم نے پیدا کیا ہے، اس کریم کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کریم خدا جو گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اور جو بے اولاد ہیں، کریم خدا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، اور الہ العالمین جو پریشان حال ہے، صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کریم اللہ ان کو اپنے محبوب کے صدقے ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور انہیں خوشیاں عطا فرما۔ اور آج یہ جمعۃ المبارک کا عظیم دن، اور اس میں جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ اس کے بارے میں کریم خدا اپنے عظمت والے قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ جہاں تک میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سننا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ کریم اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نوح انسانی کو دیگر مخلوقات سے افضل و برتر پیدا فرمایا اور اسے نہایت عمدہ صورت اور موضوع قد و قامت سے نوازا اور قوت گویائی کا احساس عطا فرمایا۔ مزید یہ کہ عقل و شعور دے کر صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے۔ گویا کہ کریم خدا نے عقل انسانی کو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت قرار دیا ہے۔ فرمایا جس انسان کے پاس عقل موجود ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت سے نوازا گیا ہے۔ فرمایا اگر انسان کے پاس یہ جسم ہے، خوبصورت قد ہے، خوبصورت چہرہ ہے، خوبصورت بال ہیں، خوبصورت آنکھیں ہیں، خوبصورت زبان ہے، خوبصورت ہاتھ ہیں، فرمایا حسین کپڑے ہیں، مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، اگر اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عقل نہیں ہے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ عظیم نعمت سے وہ محروم ہو چکا ہے۔ گویا کہ جس انسان کے پاس عقل موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس عظیم نعمت ہے، حتیٰ کہ فرمایا جسمانی طور پر کمزور انسان اس عقل کے ذریعے اتنی بڑی بڑی چیزوں کو مسخر کر لیتا ہے کہ اس کی اپنی عقل بھی حیران رہ جاتی ہے۔ گویا فرمایا اگر عقل ہے تو پھر اس عقل سے انسان بظاہر کمزور ہو تو وہ اتنا بڑا کام سر انجام دے دیتا ہے، پھر بعد میں وہ بندہ خود اس پر پریشان رہتا ہے کہ یہ اتنا بڑا کام میں نے کیسے کر لیا ہے، یہ کیسے ہوا۔ تو اس لیے عقل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا فرماتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظیم نعمت ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے فرمایا ضروری ہوتا ہے کہ اس شے کو اس کی حد میں رکھا جائے اور اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اگر کسی چیز کو ضرورت سے زیادہ اگر استعمال کیا جائے تو وہ فرمایا وبال جان بھی بن جایا کرتی ہے۔ فرمایا اگر عقل انسان کے پاس موجود ہے، اگر یہ بندہ یہ انسان اگر اس عقل سے زیادہ کام لیتا ہے، عقل سے زیادہ پڑھ کر سوچتا ہے، عقل سے زیادہ کسی کام کی طرف رغبت اختیار کرتا ہے، عقل سے زیادہ کوئی کام کر لیتا ہے، فرمایا وہ اسی طرح وبال جان بھی بن سکتا ہے۔ جیسا کہ تھوڑی چیز کا استعمال کرنا انسان کے لیے ٹھیک ہوتا ہے، اگر یہی انسان اس تھوڑی چیز کے بجائے زیادہ چیز کو استعمال کر لے تو اس کے لیے خطرہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو شفا کی غرض سے جب بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہ دوائی دیتا ہے کہ یہ آپ نے اتنی میڈیسن صبح لینی ہے، اتنی دوپہر کو لینی ہے، اتنی شام کو لینی ہے۔ اگر فرمایا یہی انسان اگر وہ تینوں ٹائم والی میڈیسن ایک ہی وقت میں کھا لیتا ہے کہ میں صحت مند ہو جاؤں گا، فرمایا کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، وہ صحت مند نہیں ہوگا بلکہ بیمار ہو جائے گا، کیونکہ اس نے تھوڑا تھوڑا استعمال کرنا تھا، اس نے ایک ہی وقت میں دوائی لے لی۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جب اللہ نے
جس قدر عقل عطا فرمائی ہے، اگر یہی انسان اس عقل سے بڑھ کر کام کرتا ہے، اس عقل سے زیادہ سوچتا ہے، اس عقل سے زیادہ پڑھتا ہے، تو فرمایا وہ بھی اسی طرح اس کے ایمان کے اوپر بھی بن جاتی ہے اور اس کی جان کے اوپر بھی بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا چاہیے کہ جتنی اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے اور جتنا اللہ نے عقل سے کام لینے کا حکم عطا فرمایا ہے، فرمایا اسی طرح انسان اسے اس حیثیت کے مطابق استعمال کرے تو فرمایا اس کے لیے بہترین ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے یہ عقل جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے، اس عقل کو اس مطابق استعمال کریں جتنا اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے حکم دیا گیا ہے۔ اگر اس سے زیادہ استعمال کریں گے تو وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو عقل سلیم عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ اس کی رہنمائی کے لیے بھی ایک ذریعہ بنایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کر دیا ہے، اس میں عقل رکھ دی ہے تو اب یہ انسان اس عقل کے ساتھ جو کچھ مرضی کرتا پھرے، نہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اس کو سیدھا کرنے کے لیے، اس کو استعمال کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک جماعت کو منتخب فرمایا ہے، جس جماعت کا یہ طریقہ ہے کہ اس جماعت نے آ کر اس عقل سلیم کو سیدھے راستے کی ڈائریکشن بتانی ہے، سیدھے راستے کی طرف لے جانا ہے۔ فرمایا وہ جماعت کن کی ہے؟ فرمایا وہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی ہے۔ انبیاء اکرام کی جماعت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا اور دین و شریعت سے نوازا۔ اگر انسان کی عقل کہیں ٹھوکر کھائے، وہ بے عقلی کر کے اس عقل مندی کا نام دینے لگے تو دین شریعت رہنمائی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ حقیقت میں عقل مندی کیا ہے، عقل کی حد کیا ہے، اور عقل کی حد یہ ہے کہ اسے دین و شریعت کے تابع رکھ کر اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اگر کوئی شخص عقل پرست بنے اور وہ اپنی عقل کو ہی سب کچھ سمجھ لے، جو بات اس کے کمزور عقل میں نہ آئے اسے ماننے سے انکار کر دے، تو فرمایا وہ نیرا بے عقل ہے، وہ بہت زیادہ بے عقل انسان ہے کہ جو بات اس کے عقل میں نہیں آتی وہ کہتا ہے میں مانتا نہیں ہوں، وہ کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا، وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہوگا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے جو میری عقل میں نہیں آتا۔ تو اس لیے فرمایا جو ہمارا موضوع ہے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، یعنی کہ جو بات عقل کے لیے ہو، عقل کہے یہ میرے عقل میں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، ایسی بات کو تو قبول ہی نہ کر، ایسا دل ہی قبول نہ کر۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، سبھی مانتے ہیں نا، ہمارا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں۔ اگر عقل کہے کہ یہ چاند زمین سے بڑا ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کیسے ہوئے، یہ زمین کیسے ختم نہ ہوئی، عقل کہے یہ ایسے نہیں ہو سکتا، تو فرمایا ایسی عقل کا بیڑا غرق ہو، ایسی عقل بے عقل ہے، ایسی عقل کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جو ایمان سے دور کر دے۔ فرمایا یہاں پر عقل کا کام نہیں لینا، یہاں پر دل سے ایمان کا کام لینا ہے، کہ یہاں پر یقین کو کامل رکھنا ہے کہ جب اللہ کے محبوب کی بات آ رہی ہے کہ لجپال نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، عقل کہے نہیں کیے، کہا عقل الگ ہے، عقل بے عقل ہے، یہاں پر میرے نبی نے 2 ٹکڑے کیے ہیں۔ اور اسی طرح
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معجزہ بتایا جائے کہ کچھ آئے اور انہوں نے کافروں نے آ کر کہا اے نبی یہ درخت چل کر آپ کے قدموں میں آ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اپنی زبان سے اس درخت کو میں محمد کا پیغام دے دے کہ اللہ کا نبی تجھے اپنے پاس بلا رہا ہے۔ جب وہ کافر ہو کر کافر جائے اس درخت کے پاس اور جا کر کہے تجھے امام الانبیاء بلا رہا ہے، تو وہ درخت کبھی دائیں ہو کبھی بائیں ہو کبھی آگے ہو کبھی پیچھے ہو، جڑوں کے سماعت اکھڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں چل کر آ جائے، چاہے وہ 1 میل کا سفر ہو، چاہے وہ 1 مربع کا سفر ہو، چاہے وہ 10 کلومیٹر کا سفر ہو، چاہے وہ کتنے میلوں کا سفر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آ گیا اور سجدہ کیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہاں پر عقل کہے کہ ایک درخت ہو کر جو سنتا نہیں ہے، جو بولتا نہیں ہے، جو سمجھتا نہیں ہے، وہ کیسے اکھڑ کر، کیسے چل کر، کیسے اس نے سنا ہوگا، کیسے وہ چلا ہوگا، کیسے وہ رسول اللہ کی پاک بارگاہ میں آیا ہوگا، کیسے اس نے کلمہ پڑھا ہوگا۔ عقل کہے کہ یہ میرے سمجھ میں نہیں آتی، تو زبان دل کہے نہیں میں اس پر یقین رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہوگا تو یہ درخت کو کیا ہر چیز رسول اللہ کے قدموں میں گر جائے گی۔ تو جب یہ بات آئے تو عقل کو پیچھے چھوڑنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ عقل میں سمجھ نہیں آتا، عقل میں یہ بات نہیں آتی کیسے ہو۔ دل کو لے آئیں، دل کو سامنے رکھیں، اس کو ایمان کے ساتھ اس دل کو مزین کریں۔ جہاں پر عقل رکاوٹ ڈالے ایمان میں تو فرمایا اس وقت عقل کو چھوڑ دیں، ایمان اور یقین کی طاقت کو پکڑ کر اپنے دل کو مضبوط رکھ کر بول کر کہیں کہ میرے نبی کی بات آئی ہے تو یہ حقیقت ہے، اس میں شک والی بات ہی نہیں۔ جب کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ابو جہل آیا اور ہاتھوں میں کنکریاں چھپا کر آیا اور آ کر اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میرے ہاتھوں میں بتائیے میرے ہاتھوں میں کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد بتاؤں کہ تیرے ہاتھوں میں کیا ہے، یا جو تیرے ہاتھوں میں ہے وہ بتائیں کہ میں محمد کون ہوں۔ بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو عقل کہے کہ یہ کافر کے ہاتھ میں تھی، چھپی ہوئی تھی، کنکریاں ہیں، اور یہ کنکریاں بول کیسے سکتی ہیں؟ عقل کہے یہ کنکریاں سن کیسے سکتی ہیں؟ عقل کہے یہ جو ہے وہ انہیں بولی سکھائی کس نے؟ عقل کہے انہیں زبان کیسے ملی؟ عقل کہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک پتھر کے ٹکڑے جو ہے وہ بولے؟ عقل کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت عقل کو چھوڑیں، دل کو لائیں، ایمان کو لائیں، یقین کو لائیں کہ اگر میرے محبوب محمد کی بات آئی ہے تو یہ کنکریاں بول بھی سکتی ہیں، یہ کنکریاں کلمہ پڑھ بھی سکتی ہیں، چاہے ابو جہل کا ہاتھ ہو، چاہے ابو جہل کی زبان ہو، پر شان جب پوچھی جائے امام الانبیاء کی، محبوب کبریا کی، آمنہ کے لال کی، عبداللہ کے بیٹے کی، تو اس وقت جو ہے یہ چاہے پتھر کنکریاں ہوں، چاہے عقل میں نہ آئے کہ بولیں گی کیسے، عقل میں نہ آئے انہیں جو ہے وہ زبان کیسے ملے گی، عقل میں نہ آئے کہ یہ سنیں گی کیسے، عقل میں نہ آئے انہوں نے محمد کو دیکھے کیسا ہوگا۔ عقل کو چھوڑیں، یہ دیکھیں کہ انہوں نے محمد کو دیکھا بھی ہے، انہوں نے محمد کا کلمہ بھی پڑھا ہے، انہوں نے محمد کی آواز کو بھی سنا ہے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانا بھی ہے، جانا بھی ہے، پہچانا بھی ہے۔ یہ ہے ہمارا آج کا موضوع، جو ہمارا ہر جو ہے وہ دوسرا سا تیسرا شخص جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر سن کر پریشان ہو جاتا ہے،
جب کسی باولے شخص کی بات سنتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ کیسے ہے چاند کے ٹکڑے ہونا، یہ کیسے ہے درخت کا چلنا، یہ کیسے ہے کنکریوں کا بولنا، یہ کیسے ہے کنکریوں کا سننا، یہ کیسے ہے کہ محمد کی ذات پر پتھروں کا سلام پڑھنا، یہ کیسے ہے کہ محمد کی پاک بارگاہ میں ایک درخت کا سجدہ ریز ہو جانا، یہ کیسے ہے کہ ایک باولا اونٹ ہو جو اپنے مالک کو نہ پہچانے، جو مالک اسے کھلاتا ہے، جو مالک اسے پہنچاتا ہے، جو مالک اسے باندھتا ہے، جو مالک اسے پلاتا ہے، جو مالک کے کام کاج آتا ہے، جس مالک نے اسے پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے، کئی سال اس کے ساتھ رہا ہے، آج یہ اونٹ باولا ہو گیا ہے، اس مالک کو بھی کاٹنے کے لیے دوڑ رہا ہے۔ جب میرے محبوب محمد کریم کی پاک بارگاہ میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں قبیلے کا جو ہے وہ اونٹ باولا ہو گیا ہے، وہ کاٹ رہا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے اپنا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے پرایا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے سامنے انسان ہے، نہ وہ دیکھتا ہے سامنے جانور ہے، نہ دیکھتا ہے وہ سامنے درخت ہے، نہ وہ دیکھتا ہے کہ سامنے بھی میرے جیسا اونٹ ہے کہ یا رسول اللہ وہ اونٹ اس کے سامنے آئے تو اس کو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے، اگر اس کے سامنے انسان آئے اس کو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے، اگر اس کا مالک اس کے سامنے آتا ہے اس کو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جاتے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ رک جائیے، ٹھہر جائیے۔ لجپال نبی فرماتے ہیں میرے غلاموں نہیں، بلکہ میں محمد جاؤں گا۔ جب محبوب جاتے ہیں وہی اونٹ جو باولا ہے پورے قبیلے کو بھگا رکھا ہے، اور وہی اونٹ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہے تو دوڑتا ہوا لجپال نبی کے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے اور سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ سارے قبیلے والے بھی دیکھتے ہیں، وہ قبیلے کا مالک بھی دیکھتا ہے، وہ اونٹ کا مالک بھی دیکھتا ہے، صحابہ بھی دیکھتے ہیں اور سر خم ہو جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ اونٹ بھی جانتا ہے آج کے بیٹھ کر بولنے والا، آج کا بیٹھ کر بے عقل انسان کہے کہ جانور کیسے محمد کی تعظیم کر سکتا ہے، تو ہم کہیں گے یہاں پر عقل کو نہیں لانا، یہاں پر ہم کہیں گے عقل کو نہیں لانا کہ یہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتا کہ ایک جو ہے وہ باولا جانور اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے تعظیم کر سکتا ہے، یہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا۔ ہم کہیں گے عقل کو پیچھے چھوڑو، یہاں محمد کی بات ہو رہی ہے، عقل کو چھوڑو، یہاں دل کو سامنے لاؤ، یہاں پر ایمان کو سامنے لاؤ، یہاں پر یقین کو سامنے لاؤ، بس سر خم ہو جاؤ کہ محمد عربی کا کہنا ہے، محمد عربی کا چہرہ ہے، لجپال نبی کی سیرت ہے، لجپال نبی کی صورت ہے، تو اگر پتھر ہے کلمہ پڑھیں گے، اگر کنکریے ہیں کلمہ پڑھیں گی، اگر درخت ہیں سجدہ ریز ہوں گے، اگر جانور ہیں سجدہ ریز ہوں گے، اگر اونٹ باولا ہے قدموں میں جھکے گا، قدموں کو چاٹے گا، اگر کوئی ہے، اگر چاند ہے اشارہ کریں گے ٹوٹ کر قدموں میں آ کر گر جائے گا۔ ہم کہیں گے یہاں پر عقل کو چھوڑو، عقل کہے گی، عقل کہے گی کہ سورج واپس پلٹا کیسے، سائنس کہے گی کہ سورج جب سے نکل رہا ہے مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مقابلہ ہوتا ہے، مناظرہ ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، جو مارتا بھی ہے۔ بدبخت نمرود ایک شخص کو جس کے اوپر موت کا مقدمہ ہے کہ اس کو پھانسی ہونی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، ایک شخص آزاد ہے اسے لٹکا دیتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو میں نے ایک جس کے اوپر موت آنی تھی، پھانسی ہونی تھی، اس کو میں نے زندہ کر دیا ہے، اور جو زندہ تھا میں نے اسے موت دے دی ہے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یأتی بالشمس من المشرق ویہتی بالشمس من المغرب،
اب اگر تو کہتا ہے تو پھر سن، میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے پھر مغرب سے نکال کے دکھا۔ گویا ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، مشرق سے سورج نکل رہا ہے ادھر غروب کرے، مغرب میں غروب ہو رہا ہے ادھر سے طلوع کرے، پر جب وقت گزرتا رہتا ہے اس وقت کوئی نہیں کر پاتا۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپسی تشریف لاتے ہیں، حضرت علی شیر خدا کو بلاتے ہیں، علی آ ذرا قریب آ جا۔ علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم قریب آتے ہیں، لجپال نبی فرماتے ہیں علی دو زانوں بیٹھ جا، میں محمد نے آرام کرنا ہے۔ علی بیٹھ جاتے ہیں، تیرا میرا لجپال نبی اپنے سر انور مبارک کو علی کی جھولی میں رکھتے ہیں اور آرام کرنے لگ جاتے ہیں۔ ادھر سے اللہ فرماتا ہے اے جبریل یہ موقع بڑا سہانا ہے، یہ مقام بڑا پیارا ہے، یہ بڑا حسین منظر ہے کہ ولایت کا شہنشاہ نیچے لیٹا ہوا ہے اور اس کی گود میں امام الانبیاء تشریف فرما ہے، لہذا اے جبریل جا میرا قرآن لے کر جا۔ تو لہذا قرآن نازل ہونے لگتا ہے، وقت گزرتا رہتا ہے، ٹائم ہونے لگتا ہے، ادھر سے سورج غروب ہو رہا ہے۔ لجپال نبی کا شہزادہ، لجپال نبی کا داماد، لجپال نبی کا بھائی، جس کے لیے لجپال نبی نے فرمایا ہے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، علی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی تو مولا ہے۔ فرمایا جس کے لیے فرمایا ہے انا الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی تو اس کا دروازہ ہے۔ لجپال نبی ابھی آرام کر رہے ہیں، ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، وہی آ رہی ہے، اللہ سے کلام جاری و ساری ہے۔ علی کے آنکھوں سے آنسو آتا ہے، لجپال نبی کے رخسار پر آتا ہے، لجپال نبی آنکھوں کو کھولتے ہیں، علی بتا خیریت ہے، روتا کیوں ہے؟ علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ولایت کا تاج پہنایا ہے، آپ نے ولایت کا شہنشاہ بنایا ہے، آپ نے اپنا بھائی کہا ہے، آپ نے دنیا میں بھی اپنا دوست بنایا ہے، آخرت میں بھی اپنا دوست بنایا ہے، یا رسول اللہ آنے والے کیا کہیں گے؟ کہیں گے علی ولایت کا شہنشاہ ہو کر نماز عصر کو چھوڑ دیا ہے، یا رسول اللہ میری نماز جا رہی ہے۔ لجپال نبی نے فرمایا علی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ قضا پڑھنا چاہتا ہے یا ادا پڑھنا چاہتا ہے؟ لجپال نبی کا فرمانا ہے، علی نے تبسم فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے قضا کیسے پڑھوں، ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ لجپال نبی نے اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ علی میں محمد اور علی تیرے اے خدا تیری پاک بارگاہ میں موجود تھا، اطاعت و فرما برداری میں موجود تھا، اللہ نماز اس کی رہ رہی ہے، اللہ علی نے نماز ادا کرنی ہے۔ کریم خدا فرماتا ہے اے میرے محبوب پریشان کیوں ہوتا ہے؟ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ فلک، یہ سارے نظارے اے محبوب تیرے لیے تو بنائے ہیں۔ اے محبوب اپنی انگلی کو اٹھائیے، اسی سورج کو بلائیے، یہ واپس آئے گا، علی نماز ادا کرے گا۔ اے محبوب تیرا اشارہ ہو سورج واپس نہ ہو، اے محبوب تیرا اشارہ ہو چاند دو ٹکڑے میں نہ ہو، اے محبوب تیری زبان ہو یہ پتھر کلمہ نہ پڑے، اے محبوب تیرا حکم ہو اور میں خدا ہو کر تیرے امتی کو جہنم میں بھیج دوں، جنت میں نہ بھیجوں۔ تو محبوب علیہ السلام کے اشارے پر یہ سورج جو غروب ہو رہا ہے واپس آتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا نماز عصر ادا کرتے ہیں، فرمایا ادھر سے نماز عصر کا سلام پھیرتے ہیں، ادھر سے سورج پھر واپس غروب ہو جاتا ہے۔ آج ہم بیٹھ کر اور آج جو ہے وہ کوئی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر آج یہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج جو غروب ہو رہا ہو اور واپس عصر کی جگہ پر آئے، یہ عقل نہیں مانتی۔ تو پھر ہم کہیں گے عقل کو چھوڑو، یہاں پر عقل کی بات نہیں ہے، یہاں پر دل کی بات ہے، یہاں عقل کی بات نہیں ہے، یہاں
سائنس کی بات نہیں ہے، یہاں دنیا کے تجربات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہاں پر ریسرچ لیبارٹریوں کی ضرورت نہیں ہے، بس فقط یہ ہے کہ بتائیے کہ اس سورج کو حکم کس نے دیا ہے اور وہ سورج تابع کس کا ہے، تو بس جب بات چلے پتہ چلے کہ اس کو حکم دینے والا امام الانبیاء ہے اور نماز ادا کرنے والا امام الاولیاء ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہوا ہے، تو پھر عقل کو چھوڑیں گے، ایمان کو لائیں گے، عقل کو چھوڑیں گے، یقین کو لائیں گے، عقل کو چھوڑیں گے، دل کو سامنے لائیں گے، عقل کو چھوڑیں گے، زبان کو سامنے لائیں گے، ہم کہیں گے صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا سچ ہونا، آپ کی صداقت، آپ کا حکم ہونا، آپ کے تابع سورج و چاند و ستارے ہونا، یا رسول اللہ میں آج 1400 سال بعد بھی آپ پر ایمان اسی طرح لاتا ہوں جیسے سیدنا صدیق اکبر نے رکھا ہے، جیسے عمر بن خطاب نے رکھا ہے، جیسے عثمان ذی النورین نے رکھا ہے، جیسے علی شیر خدا نے رکھا ہے۔ عقل کو چھوڑیں، ایمان کو سامنے لائیے۔ آج بھی ہم ایک اور بات کرتا چلوں، عقل کہتی ہے کہ آگ جلائی گئی اور اس میں منو من جو ہے وہ لکڑیاں ڈالی گئیں، 40 دن یا 40 مہینے تک اس آگ کو بھڑکایا گیا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ عقل کہے گی کہ یہ کیسے ہے؟ ایک بشری انسان اللہ کا نبی ہے، ایک بشری انسان اللہ کا رسول ہے، خلیل ہے، لیکن وہ آگ میں کیسے بچ گئے؟ عقل کہے گی آگ کا کام ہے جلانا، اگر آگ میں ہم لکڑی ڈالیں گے آگ اس لکڑی کو بھی جلائے گی، اگر ہم اس میں لوہا ڈالیں گے وہ آگ لوہے کو بھی جلائے گی، اگر ہم اس میں سونا ڈالیں گے، اچھی دھات ڈالیں گے، وہ آگ اس دھات کو بھی جلائے گی، پگلائے گی۔ تو یہ انسان کیا چیز ہے؟ انسان کو بھی جلاتی ہے، انسان کو بھی جو ہے وہ یہ جلا کر راکھ بناتی ہے۔ ابراہیم کیسے بچ گئے؟ عقل کہے گی یہ عقل میں بات آنے والی نہیں ہے، تو ہم کہیں گے عقل کو یہاں چھوڑیں، یہاں ایمان کو لائیے۔ یہاں ابراہیم ہے اور ابراہیم خلیل اللہ ہے، ان کو بچانے والے اللہ رب العزت کی ذات ہے، آگ میں جانے والے اللہ کے نبی ہیں، خلیل ہیں، پیارے ہیں، آگ کو سلامتی والی بنانے والا وہ خدا ہے جو خدا فرما رہا ہے یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ سلامتی والی ٹھنڈی اور گشادہ ہو جاؤ۔ تو یہاں پر ہم کیا کہیں گے؟ عقل کی بات نہیں مانیں گے کہ عقل میں نہیں آتا، یا ہم بات کو مانیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو۔ یہاں ہم مانیں گے تو قرآن کی مانیں گے، جو قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے حکم عطا کیا آگ کو اور آگ ٹھنڈی ہو گئی، گلزار بن گئی، سکون والی بن گئی، پیاری بن گئی۔ بلکہ مفسرین کرام تو یہاں تک لکھتے ہیں جو آگ میں جلنے والی لکڑیاں تھیں، اگر وہ کسی پھلدار درخت کی تھی، اگر کسی پھولدار درخت کی تھی، تو فرمایا پھلدار درخت والی لکڑیوں کے اوپر اللہ کے حکم سے پھل لگ گئے، اور جو پھولدار لکڑیاں تھیں اللہ کے حکم سے وہ پھولدار بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں ایسے ہیں جیسے کہ جنت کے گلزار میں موجود ہوں۔ تو ہمارا موضوع جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، یعنی کہ جو عقل میں ہم کہیں نا عقل میں یہ بات نہیں آتی، تو ایسا دل رکھیں کہ اس بات کو قبول ہی نہ کرے دل کہے نہیں، یہاں پر عقل کو نہیں لانا، یہاں پر ہم نے یقین کو لانا ہے، یہاں پر ہم نے ایمان کو لانا ہے۔ عقل کہے قربانی کرے گا، پیسے لگیں گی، مال کم ہو جائے گا، ہم کہیں گے نا نا، یہاں ہم عقل کو نہیں لائیں گے، ہم ایمان کو یقین کو لائیں گے۔ کہ لجپال نبی نے فرمایا ہے ایسا جانور تم نے ذبح کرنا ہے جب بندہ قیامت والے دن قبر سے اٹھے گا، فرمایا وہ جانور اس کی قبر کے سرہانے کھڑا ہوگا۔ لجپال نبی فرماتے ہیں اس کے سینگ اتنے پیارے ہوں گے، اس کا جسم اتنا پیارا ہوگا، اس کا ہر
ہر بال موتیوں کی طرح، چاندی کی طرح، سونے کی طرح، یاقوت کی طرح چمک رہا ہوگا۔ لجپال نبی فرماتے ہیں میرا غلام اٹھے گا اور اس کی طرف دیکھے گا اور کہے گا یہ جانور کیسا ہے؟ تو لجپال نبی فرماتے ہیں وہ جانور اس کے سامنے سر جو ہے وہ جھکا لے گا، کہے گا میں تیرا وہی جانور ہوں جسے تو نے اللہ کی راہ میں قربان کیا گا۔ تو لہذا ہم یہ کہیں گے یہاں پر ہم ایمان کو، یقین کو مانیں گے، عقل کو نہیں مانیں گے کہ ظاہراً ہمارا جانور کم ہو جائے گا، ظاہراً ہمارا پیسہ کم ہو جائے گا، ظاہراً ہم جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ مالی لحاظ سے خسارے میں چلے جائیں گے۔ عقل یہ کہے گی، لیکن ہم کہیں گے نا نا نا، دل کو، ایمان کو، یقین کو پہلے لائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔